بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسوائے زمانہ مولوی ساجد علی نے جو سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام محمد رضا علیہ رحمۃ الرحمٰ کہ حسام الحرمین کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، بلکہ وہ غلطات بکی ہیں، وہ تحقیق کی دنیا کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یخرج من الاناء ما یترشح بہ، جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں صاحب حسام الحرمین کے بارے میں، کیا تمہارے اکابر دیوبند میں سے بھی کسی نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اب وہ جن کو تم اپنا اکابر اور ممدوح کہتے ہو، وہ سیدی اعلی حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پہلے ان کی بات سن لیجئے۔ چنانچہ میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے بڑوں نے سیدی اعلی حضرت کے بارے میں کیا کہا ہے، پھر حسام الحرمین پر گفتگو کرنا۔ حسام الحرمین واقعی حسام ہیں حرمین کی، جن کا آج تک کوئی جواب نہ بن سکا، اور پھر وہ عبارات تو آج تک تحذیر الناس میں وہی چھپ رہی ہے، اور حفظ الایمان میں وہی چھپ رہی ہے، وہ فتاوی رشیدیہ میں وہی چھپ رہی ہے، برائن قاطعہ میں وہی چھپ رہی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ عبارت دائیں سے پکڑو بائیں سے پکڑو، اس میں یہی ہے۔ یہ الفاظ کیا موجود نہیں ہیں کہ بالفرض آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی ہو تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا یہ لفظ کفر نہیں ہے؟ کیا حفظ الایمان میں یہ نہیں ہے کہ ایسا علم جمی بہائم اور چوپایوں کو حاصل ہے؟ کیا حضور کے علم کو چوپایوں کے علم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قطع و برید نہیں ہے؟ آج بھی انہی لفظوں کے ساتھ چھپ رہے ہیں۔ کیا یہ الفاظ نہیں ہے کہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے، رسول اللہ کا ایک علم کے لیے نص نہیں ہے؟ اور پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کذب کے وقوع کا ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ تمام چیزیں، یہ تمام کفریات اسی طرح من و عن ہیں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جن سے پوچھا کیا وہ سارے ہی غیر محتاط تھے اور ایسے ہی کفر کا فتویٰ دیتے رہے، اور اس کے بعد کیوں تعویلیں کرتے رہے ہیں؟ آپ کے اکابر ان عبارات میں تعویلیں کرتے رہے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں تم اپنے گھر کی خبر لے لیتے کہ خود اشرف علی تھانوی نے کیا کہا ہے، جن کو تم حقیق الامت کہتے ہو۔ اشرف السوانح جو کتاب لکھی گئی ہے، سوانح لکھی گئی ہے اشرف علی تھانوی کی، اس میں موجود ہے کہ خود بیان کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں مولوی احمد رضا بریلوی کی بھی ان کے بارے بلا بلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حضرت حمایت فرماتے تھے، کہتے تھے کہ شد و مد کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ ان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہوا ہو، اور غلط فہمی سے ہم لوگوں کو نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ جس نے حفظ الایمان کی عبارت لکھی، وہ اشرف السوانح کے اندر موجود ہے۔ کیا کہا کہ جناب یہ جلد اول کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 86 پر، کہ ہو سکتا ہے اسی اعتبار سے کہ وہ ہمیں گستاخ سمجھتے ہوں کہ ان عبارات کے اندر صریح گستاخی ان کے نزدیک ہو، اس لیے انہوں نے ہمیں کافر کہا۔ سید سلیمان ندوی کی سن لیجئے، یہ بھی آپ کے طبقہ کے ہیں، آپ کے مکتب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس احکر نے ماہنامہ ندوہ صفحہ نمبر 17 اگست 1913 کے اندر یہ چھپا۔ کہتے ہیں اس احکر نے مولانا احمد رضا بریلوی مرحوم کی چند ایک کتابیں دیکھی تو میری آنکھیں خیرہ کی خیرہ رہ گئیں۔ حیران تھا کہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں، جن کے متعلق کل تک یہ سنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سلیمان ندوی کے الفاظ سنیں، یہ اہل بدعت کے نقیب نہیں، بلکہ یہ تو عالم اسلام کے سکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں۔ جس قدر مولانا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے، اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرم مولانا شبلی اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی اور مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی اور مولانا شیخ تفسیر شبیر احمد عثمانی کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ہے، جس قدر گہرائی مولانا بریلوی کی تحریروں کے اندر ہے۔ اگلا اقتباس دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ مولانا انور شاہ کشمیری، جن کو یہ خاتم المحدثین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ رسالات دیوبند جمادی الاول 1335 ہجری کا اٹھا کر دیکھیے صفحہ نمبر 21 پر کیا لکھتے ہیں کہ جب بندہ ترمذی کی شرح لکھنے لگا، انہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، تو اس لکھتے ہیں کہ دیگر کتب احادیث شریف کی جب شروع میں لکھنے لگا تو حسب ضرورت احادیث کی جزیات دیکھنے کی ضرورت درپیش آئی، تو میں نے شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھی، مگر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا بریلوی
کی کتابیں دیکھی تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اب بخوبی احادیث کی شروع لکھ سکتا ہوں میں۔ تو کیوں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبردست عالم دین اور فقیہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندیوں کے بڑے انور شاہ کشمیری، جن کو یہ خاتم المحدثین کہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے سنیے مولوی اعزاز علی صاحب دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیوبندی اور بریلوی علم و عقائد سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ آہ کر یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ مولانا احمد رضا بریلوی ہیں، کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا بریلوی کو، جسے ہم آج تک کافر بدعتی مشرک کہتے رہے ہیں، بہت وسیع نظر، بہت بلند خیال، علو ہمت، عالم دین، صاحب فکر و نظر پایا ہے۔ آپ کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے بلکہ ہم آہنگ ہیں۔ لہذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو کسی مشکل مسئلہ میں کسی قسم کی الجھن درپیش ہو تو آپ بریلی میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جا کر تحقیق کریں۔ یہ رسالہ نور مولانا اعزاز علی صاحب کا لکھا ہوا جو ہے نا، اس کے اندر ہے اعزاز علی تھانوی صاحب کا، صفحہ نمبر 40 ہے، اور شوال مکرم 1344 ہجری کے اندر ہی چھپا ہے۔ پھر آگے سنیے شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں ہادی دیوبند صفحہ نمبر 21 کے اوپر، کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے۔ تو یہ جو تم بکواسات کر رہے ہو، مغالطات بک رہے ہو، تو میں تم اپنے سید گور علی نے کیا کتاب لکھی جو تمہارے بارے میں، اور کیا کہا کہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھی اور سب سے بڑا وقت کا شیطان، یہ تمہیں کہا سب سے بڑا نجدی، تمہیں کہا سب سے بڑا ملعون، تمہیں کہا کس نے، تمہارے اپنے مکتب نے کہا۔ یہ کتاب تو ابھی لکھی گئی ہے، یہ تو ریسنٹ پڑھ لو کہ تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، کہ تمہارے بارے میں اپنے مکتب کیا کہتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہیں فاضل بریلوی، جن کے بارے میں دوسرے مکتب والے کیا کہتے ہیں، تمہاری فکر والے، جن کو تم اپنا اکابر کہتے ہو۔ شبیر احمد عثمانی کے الفاظ سن لو، وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم دین اور بلند پایا محقق تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ تمہارے اتنے بڑے بڑے اکابر، جن کے حوالہ کے ساتھ میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اگر اتنے بڑے بڑے اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں تو کس سبب سے کر رہے ہیں؟ کہ آگ بلند پایا عالم دین تھے۔ کیا نزہۃ الخواطر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کرتے ہو مولوی عبدالحی لکھنوی، جنہوں نے بہت ساری عربی کتب کی شروعات لکھی ہیں، حاشیے لکھے ہیں، تفسیر نظامی کی کتب کی، اعلیٰ حضرت کا ہند کے جو اکابر علماء کا ذکر کیا، جید علماء جو گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، ان میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کیا ہے۔ تو تمہارے یہ بڑے بڑے جو علماء کا ذکر کریں، ان میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کیا، یہاں تک کہ الحمرہ حال کے اندر، لاہور کے اندر، جو کوثر نیازی نے وہاں پر مقالہ پیش کیا تھا، تاریخی مقالہ پیش کیا تھا، اس میں وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد مولانا محمد ادریس کاندلوی کی زبان سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو احمد رضا کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو میں، کوثر نیازی کہتا ہے کہ جس وقت تک میں نے احمد رضا کو پڑھا نہیں تھا تو میں کہتا تھا کہ وہ تو ایک عام سی شخصیت ہے اور وہ تنگ نظر ہوں گے، لیکن جس وقت میں نے ان کی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کھولی اور میں نے اس کو پڑھا تو چند سطور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس علم کے سمندر میں احمد رضا گوتے مار رہے ہیں، میں تو کنارے پر سپیاں تلاش کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر جو ہمارے اجلا استاد تھے، وہ بھی احمد رضا کی کتب کو پڑھا کرتے تھے، کھنگالا کرتے تھے، اور اپنی مشکافیوں کو حل کرنے کے لیے احمد رضا فاضل بریلوی کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے حسام الحرمین کا آج تک نہ کسی نے جواب دیا، نہ جواب دیا جا سکے گا، اور اس کے اوپر یہ اعتراض کرنا، یہ تبرہ بکنا کہ انہوں نے جناب کا تو برید کے ساتھ عبارات لکھی ہے، تو تمہارے اکابر آج تک ان کی تعویلیں کیوں کرتے رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے مناظرے میں اترے کیوں نہیں؟ ہاں، نہ ہی آپ کے اور نہ آپ کے خلفاء کے سامنے مناظرے کے لیے اترے۔ آپ بھی ترتیب لگاتار اشرف تھانوی صاحب کو کہتے رہے کہ مناظرے میں میرے سامنے آؤ، یہ تم نے کفریہ عبارت لکھی ہے، لیکن نہیں آئے۔ ایک جگہ وعدے کر کے مکر جانے والے مسعود علی خان کا مناظرہ کیا آپ بھول گئے؟ مناظرہ بریلی آپ بھول گئے؟
یہ بڑے بڑے جو پھر جو ایک مناظرہ جو مولانا اشرف علی سیالوی صاحب کے ساتھ اکرم جنگی کا ہوا تھا، وہ واحد مناظرہ ہے جس کا فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ فیصلہ لکھنے والے کون ہیں؟ دونوں فریقین لکھنے والے ہیں کہ اس میں بریلوی مناظر جیت گئی اور دیوبندی مناظر ہار گیا، یہ لکھا ہوا دستخط شدہ چیزیں موجود ہیں، وہ بھی تو کفری عبارات کے اوپر تھا۔ تو اس لیے کم از کم تاریخ سے آگاہ ہو، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر اعتراض کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کوئی قطع برید نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے من و عن حوالے پیش کیے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کوئی آپ نے فتویٰ دینے کے اوپر نہ کبھی جلدی کی اور نہ تعجیل کرنا، یہ آپ کا شیوا رہا ہے، بلکہ آپ خود تمہید ایمان کے اندر ان چیزوں سے دور نظر آتے ہیں، اور تمہید ایمان کتاب کے اندر اپنے رسالہ کے اندر آپ ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جو فوراً سے کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، کبھی فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، کبھی فلاں کو کافر کہہ دیا۔ فرمایا کہ اس طرح کا رویہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو، اور کفر کے اوپر وہ بڑے جری ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ کبھی وہ اسماعیل دہلوی کو، حالانکہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے احتیاط استعمال کی ہے، اور فرمایا کبھی بڑھتے ہیں تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو کہہ دیتے ہیں، کبھی جناب مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو کہہ دیں گے، کبھی شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو کہہ دیں گے، اور فرمایا کبھی مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو وہاں تک پہنچ جائیں گے اور ان کے بارے میں کفر تھوم دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تکفیر کے بارے میں آپ جری نہیں تھے، بلکہ بہت محتاط تھے، آپ نے کبھی کسی کے اوپر از خود فوراً سے حکم تکفیر نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو سام الحرمین میں لکھا، وہ سام الحرمین کا جواب نہ آج تک کسی نے دیا اور نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا، اس لیے کہ وہ سام الحرمین کے اوپر جب تک یہ آتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے وہ کفریات بکی ہیں لکھی تھی ان سے وہ بغیر توبہ کے دنیا سے گئے ہیں، تو ان کا جو دفاع کرے گا اور ان کی تعویل پیش کرتا رہے گا، من شک فی کفر فقد کفر، اس کے اوپر یہی حکم لگتا رہے گا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے